انتخابی نتائج نے ملک کی سیاسی بساط پلٹ کر رکھ دی ہے۔ 8 فروری سے قبل بظاہر آسان نظر آنے والا حکومت سازی کا عمل اب کانٹوں کی سیج بن چکا ہے۔ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد سے قبل ہر سیاسی جماعت اپنا وزیر اعظم بنانے کے دعوے کر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ 8 فروری کی شام کو یہ واضح ہو جائے گا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، بلاول بھٹو یا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کوئی آزاد رکن وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے گا۔ تاہم اب 10 روز گزرنے کے باوجود یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ملک کا آئندہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ حالانکہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری سے پہلے طلب کیا جانا ضروری ہے، جس کے پہلے مرحلے میں اسپیکر، پھر ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی اور بعد ازاں قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقررہ وقت میں وزیر اعظم کے انتخاب کا فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا؟ اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق اگر قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد کوئی بھی رکن جو کہ وزیر اعظم کا امیدوار ہو وہ ایوان کی اکثریت حاصل نہ کر سکا تو صدر مملکت اسمبلی تحلیل کر کے ایک مرتبہ پھر سے عام انتخابات کا اعلان کریں گے اور ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ تاہم لگتا یہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ملاقاتیں کر رہی ہیں یہ دراصل ایک طرز کی سودے بازی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ 29 فروری تک جاری رہے گا۔ نصرت جاوید نے مزید کہا کہ یہ طے کرنے میں اتنا وقت تو نہیں لگنا چاہیے تھا کہ آئندہ کا وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن چونکہ کوئی بھی جماعت 100 سے زائد نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اس لیے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ نصرت جاوید کے مطابق نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کی توسیع کی جو بات کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ وزیر اعظم کا انتخاب اس قومی اسمبلی سے نہیں ہو سکے گا یہ قبل از وقت ہوگا۔ آئے روز ہونے والی سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں میں ضرور کسی نہ کسی نام پر اتفاق کر لیا جائے گا اور 29 فروری سے قبل ہی آئندہ کے وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ہو سکا تو آئینی طور پر نئے الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا، جس کا انعقاد اس وقت ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت کی تشکیل کوئی مشکل نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کی تشکیل میں مشکل ہو۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت ایوان میں اکثریت کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نجم سیٹھی کے مطابق اگر 29 فروری تک وزیر اعظم کا نام سیاسی جماعتوں نے فائنل نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ نگران وزیر اعظم اور نگران کابینہ کو ہی توسیع مل جائے، کیونکہ اس وقت نئے انتخابات کا اعلان تو نہیں ہو سکتا اور نگران سیٹ اپ کی توسیع کی اجازت سپریم کورٹ ایمرجنسی کی صورت میں دے سکتی ہے۔ دوسری طرف سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے۔ جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا تو اس کے بعد وزیر اعظم کے انتخاب کے عمل کا آغاز ہوگا اور مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے والا ممبر وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ممبر ایوان کی اکثریت حاصل نہیں کر سکا تو پھر قومی اسمبلی میں ہی دوبارہ وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا اور ایوان میں موجود ارکان کی اکثریت حاصل کرنے والا وزیر اعظم بن جائے گا۔ اگر پھر بھی انتخاب نہ ہو سکا تو صدر مملکت اسمبلی تحلیل کریں گے اور دوبارہ عام انتخابات ہوں گے۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق اس وقت یہی بات چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور ممکنہ طور پر اتفاق ہو جائے گا، لیکن اگر ان کے درمیان اتحاد نہیں ہوتا تب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے۔ اس اجلاس میں اگر کسی امیدوار کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی تو دوسرے مرحلے میں حاضر ارکان کی اکثریت حاصل کرنے والا وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی انتظار کرنا چاہیے۔ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کسی تیسرے آپشن پر بات کی جا سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔